آپ کا شکریہ. آج ہمارے ملتان کی جو ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی ہے اس کا دوسرا اجلاس تھا. ممبران اس میں تشریف لائے اور ہم نے 3 پوائنٹ ایجنڈا پر گفتگو کی. پچھلی میٹنگ میں واسا کے مسائل کی نشاندہی کی گئی. اس پر ایم ڈی واسا نے پوری بریفنگ دی. کہاں مشکلات ہیں, کہاں حل نکلا ہے اور کہاں ابھی حل نکلنا ہے. سالڈ ویسٹ کے بارے میں جو سی او ہیں سالڈ ویسٹ کے, ڈوگر صاحب نے اپنی بریفنگ دی اور اپنی پروپوزل کا ذکر بھی کیا. اور ہم نے معزز ممبران جو تشریف فرما ہیں, انہوں نے جو شہر میں صفائی کے جو پرابلمز ہیں ان کی نشاندہی کی. طے پایا اور ان سے سب دوستوں نے مل کر درخواست بھی کی اور انہوں نے اتفاق کیا کہ عید تک ان کو موقع دیا جائے کہ وہ شہر کی سالڈ ویسٹ کی بہتری کا خاطر خواہ ایک نمونہ پیش کریں گے. سب نے اتفاق کیا کہ ہمیں ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے اور ہم ان کے ساتھ پورا تعاون کریں گے. اور انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ اب جو عید آنے والی ہے سب سے زیادہ آزمائش وہ ہوتی ہے اس عید پہ مسائل کو حل کرنے کی. ہم انشاءاللہ میرا محکمہ جو ہے وہ شکایت کا موقع نہیں دے گا. ہم نے ان کو کہا کہ بالکل ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے اور اگر عید تک ہمیں کوئی خاطر خواہ بہتری دکھائی نہ دی تو پھر ہم آپ سے خود کہیں گے یا آپ ہمیں خود کہہ دیجئے گا کہ مجھے اجازت دے دیجئے ملتان سے. ٹھیک ہے, تاکہ ممبران بھی آپ کو پریشان نہ کریں اور ممبران بھی آپ کی کارکردگی کی وجہ سے پریشان نہ ہوں. تو ایک ہمارا جسے کہتے ہیں نا جنٹلمنز اگریمنٹ ہوا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ وہ اس پر کاربند رہتے ہوئے آگے بڑھیں گے. ہم نے یہ بھی طے کیا ہے کہ انشاءاللہ اگلی میٹنگ کی بھی ہم نے طے کر لی ہے جو کہ بروز ہفتہ 10 جولائی کو ہم کریں گے, جس میں ہم نے ایجنڈا بھی طے کر لیا ہے. تحصیل صدر ملتان, تحصیل شجاع آباد اور ملتان شہر کا ماسٹر پلان, اس پر ڈی جی ایم ڈی اے پوری بریفنگ دیں گے کہ ماسٹر پلان ملتان کا کیا ہوگا, کیسے ہوگا, اور کچھ جو منڈیوں کو شفٹ کرنا ہے اس کے بارے میں ان کا لائے عمل کیا ہے اور ان کی حکمت عملی کیا ہے, اور اس پر تبادلہ خیال کیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہتا چلوں کہ پنجاب کی حکومت کا بجٹ پاس ہو گیا. میں حکومت پنجاب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا میں نے پچھلی نشست میں آپ سے یہ گزارش کی تھی کہ ہم نے وعدہ کیا ہے جنوبی پنجاب کے لوگوں کے ساتھ کہ ان کا علیحدہ سالانہ ترقیاتی پروگرام ہوگا. آج مجھے یہ کتاب دکھاتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ پنجاب کا جنوبی پنجاب کے لیے پنجاب کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک سالانہ ترقیاتی پروگرام علیحدہ چھاپا گیا ہے. اور جنوبی پنجاب کی آبادی جو کہ 33% ہے اس کے عین مطابق یہ جو ہے 189 بلین کا اینول ڈیولپمنٹ پروگرام جنوبی پنجاب کے 11 اضلاع کے لیے مختص کیا گیا ہے. یا چھوڑ دو, کچھ نہیں ہو رہا. اچھا, تو اس کو مختص کر دیا گیا ہے. آج میں نے ڈسٹرکٹ کمیٹی میں جتنے محکمے موجود تھے ان سے گزارش کی ہے کہ آپ اگلی نشست تک جو اسکیمیں دی ہیں معزز ممبران نے, ان کا کاسٹ ایسٹیمیٹ, ان کا ایڈمنسٹریٹو اپروول آپ مکمل کر کے لے کے آئیں, تاکہ آبجیکٹو ہمارا یہ ہے کہ جنوبی پنجاب میں جتنا پیسہ مختص کیا گیا ہے
اس کا ایک ایک روپیہ خرچ ہو سکے دوران سال، اور پیسہ ہمارا لیپس نہیں ہونا چاہیے۔ اور بھی فیصلہ جو ہو گیا کہ جنوبی پنجاب کا جو پیسہ ہے وہ اب جنوبی پنجاب میں ہی لگے گا۔ اگر کوئی سلو موونگ سکیم ہے تو اس کا پیسہ جنوبی پنجاب کی کسی سکیم پہ جائے گا، جنوبی پنجاب سے باہر نہیں جائے گا۔ یہ ایک کمٹمنٹ بجٹ میں آ چکی ہے۔ جنوبی پنجاب کے لوگوں کے لیے یہ بہت خوش آئند بات ہے اور یہ مبارکباد کی بات ہے۔ میری آج ایڈیشنل چیف سیکرٹری جنوبی پنجاب سے اور جتنے ساؤتھ پنجاب کے سیکرٹریز تعینات ہیں ان کے ساتھ آج جو ساؤتھ پنجاب کا اس وقت قائم مقام جو سیکریٹریٹ ہے ان کے ساتھ نشست ہوئی، ملاقات ہوئی، تبادلہ خیال ہوا، اور انہیں میں نے جنوبی پنجاب کی بنانے کا جو اس کی جو ریزوں دتر ہے، جو ریزننگ ہے، میں نے ان کی خدمت میں پیش کی اور ان کو یہ عرض کیا کہ یہ تحریک انصاف کے منشور کا نہ صرف حصہ ہے، یہ عمران خان کا یہ کمٹمنٹ ہے اس خطے سے، اس علاقے سے، اور اس پر عمل پیرا ہونا ہماری ذمہ داری ہے۔ چنانچہ میں ان چیزوں کی نشاندہی کرتا رہوں گا کیونکہ بحیثیت پارٹی کے وائس چیئرمین کے یہ میری ذمہ داری عائد ہے مجھ پر کہ میں اس منشور پر عمل درآمد کرواؤں۔ مجھے انہوں نے نشاندہی کی اور ڈاکٹر صاحب کیونکہ اس کمیٹی کے ممبر ہیں انہوں نے بھی تصدیق فرما دی کہ جو رولز آف بزنس میں جو ترامیم ہونی تھی اس کی پرسوں نشست ہو گئی ہے۔ ہاشم جواں بخش صاحب جو ہمارے وزیر خزانہ ہیں انہوں نے میٹنگ کی سربراہی کی اور وہ معاملات تقریباً طے ہو چکے ہیں۔ مجھے یہ بھی بتایا گیا اور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جو ہمارا جنوبی پنجاب کا سیکریٹریٹ ہے اس کے بارے میں بھی مجھے بریف کیا گیا اور میں آپ سے یہ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کے لیے بجٹ میں فنڈز بھی مختص کر دیے گئے اور 21 جون کو فائنینشل بڈز کے لیے اشتہار بھی دے دیا گیا۔ 10 فرموں نے اپلائی کیا، 6 فرموں کو کوالیفائی کر لیا گیا۔ 14 جولائی کو یہ فرمیں اپنی فائنل بڈ دے دیں گی، سبمٹ کر دیں گی۔ میں نے کہا زبانی باتیں نہ کریں، جمع خرچ نہ کریں، تاریخیں دیں، تو اب مجھے تاریخ دی ہے اور اس کے مطابق انشاءاللہ یہ سارا پروسیجر مکمل ہوگا۔ انشاءاللہ اگست کے پہلے ہفتے میں جنوبی پنجاب ملتان کے سیکریٹریٹ کا موقع پہ کام شروع ہو جائے گا، جس کی زمین 63 ایکڑ زمین منتقل کر دی گئی ہے اور انہوں نے ریکارڈ پر وہ زمین جو ہے متی تل روڈ پر اس کو جنوبی پنجاب ساؤتھ پنجاب سیکریٹریٹ کے نام زمین منتقل ہو گئی ہے۔ 63 ایکڑ زمین ہے جس پر سیکریٹریٹ بھی بنے گا اور انشاءاللہ جی او آر گورنمنٹ آفیسرز ریزیڈنس جو ہے وہ بھی وہاں بنائی جائے گی، یہ بھی طے ہو گیا۔ انشاءاللہ امید کی جا رہی ہے کہ عنقریب بہاولپور میں بھی ایک نشست ہوگی اور جس میں وہاں بھی زمین کا فیصلہ ہو گیا ہے اور 30 ایکڑ زمین کی نشاندہی کر دی گئی ہے، جہاں وہاں جو سیکریٹریٹ ہونا ہے اس کی بنیاد بھی انشاءاللہ رکھی جائے گی۔ رولز آف بزنس کے تحت ہم یہ چاہتے تھے، ہماری یہ خواہش تھی کہ جو یہاں ایڈیشنل چیف سیکرٹری بیٹھے یا ساؤتھ پنجاب کے سیکرٹریز ہوں وہ بااختیار ہوں۔ ہمیں پوسٹ آفس نہیں چاہیے، ہمیں ایسے افسران چاہیے جو بااختیار ہوں۔ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو ہمیں اطلاعات ملی ہیں اور یہ اطلاعات مجھے سی ایم سیکریٹریٹ سے ملی ہیں اور زبانی نہیں، میں نے ان رائٹنگ ان سے لی ہیں، اس کے مطابق انہوں نے پورا ایک شیڈیول دے دیا ہے، سیکریٹریٹ کا بھی دے دیا ہے اور رولز آف بزنس کی اصلاحات کے بارے میں بھی انہوں نے پرائم منسٹر آفس کو
ان رائٹنگ اپنی کمٹمنٹ دے دی ہے. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس پر آگے بڑھتے ہوئے جنوبی پنجاب کی جو ہماری بہتری اور ترقی کی جو خواہش ہے اس کی طرف انشاءاللہ ہم آگے بڑھ پائیں گے. جنوبی پنجاب کی اہم ترین فصل ہے کپاس، اور کپاس کا آپ کے علم میں ہے کہ ایک بحرانی کیفیت تھی، اس کی پروڈکشن بڑھنے کے بجائے گرنی شروع ہو گئی. ہم نے سی پیک کے تحت ایک جوائنٹ ورکنگ گروپ چائنا کے ساتھ قائم کیا زراعت پر، اور اس گروپ نے کپاس کی ڈیولپمنٹ کے لیے، ریسرچ کے لیے ایک پلان مرتب کیا ہے. چیئرمین سی پیک اتھارٹی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم باجوہ صاحب انشاءاللہ اس اگلے ہفتے ملتان خود تشریف لائیں گے. کاٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں وہ خود آئیں گے. میں نے ہمارے ایم این اے اسی علاقے کے زین قریشی صاحب کو درخواست کی ہے کہ وہ ان کے ساتھ آئیں اور وہ کاٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ کا دورہ کریں گے اور اس پورے ادارے کو ری ویمپ کرنے کا جو پلان ہے وہ شیئر کریں گے، تاکہ وہ ادارہ ماضی کی طرح فعال ہو سکے اور یہاں نئے ورائٹیز پیدا کر سکے، جس سے کہ یہاں کے کسان کی بہتری ہو اور جنوبی پنجاب میں جو کاٹن پروڈکشن گر گئی تھی وہ دوبارہ اپنی بحالی کی طرف آگے بڑھ پائے. یہ چند گزارشات تھی جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا تھا. آج کی میٹنگ کا نچوڑ اور آپ کے کچھ سوالات ہیں تو میں حاضر ہوں. سر آپ نے بڑے اچھے اس میں بات کی کہ یہ ایف اے ٹی ایف جو ہے یہ ایسا لگتا ہے کہ جو اپنے کچھ سیاسی مقاصد کے لیے، عالمی سیاسی مقاصد کے لیے ہم پہ کچھ زیادہ ہی جو ہے نا اس میں پیکٹ ڈالا ہوا ہے. حالانکہ 27 میں سے 26 نکات پر ہم کر چکے ہیں، اس کے باوجود ہمیں گرے لسٹ میں سے نہیں نکالا جا رہا. تو اس حوالے سے یہی بات اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے نہیں صاحب دیکھیے، یہ جو فیٹف کا فورم ہے، پہلی بات تو میں یہ عرض کر دوں کہ فیٹف میں ہم آئے کب، اور کل میں حیران ہوا کہ جب ہمارے پی ایم ایل این کے جو پارلیمانی وہاں اہم شخصیت ہیں رانا تنویر صاحب نے فیٹف کی داستان اور گلے شکوے کیے. میں نے کہا پہلے تو نشاندہی یہ کریں کہ فیٹف میں گرے لسٹ میں پاکستان گیا کب. وہ گیا مسلم لیگ نون کے دور میں. اب میں نے ان کو بتایا کہ ان 2.5 سالوں میں پاکستان کو فیٹف سے نکالنے کے لیے ہم نے اقدامات کیا اٹھائے. میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرتا ہوں 14 قوانین میں ہم نے ترامیم کی ہیں اور نئی لیجسلیشن نافذ کی ہے، تاکہ جو کہ اینٹی منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنینسنگ کو چیک کرنے کے لیے جو فیٹف نے ہم سے تقاضے کیے تھے ان پر ہم عمل درآمد کر سکیں. فیٹف کے ادارے نے ہم سے جو ایکشن پلان شیئر کیا تھا اس میں انہوں نے 27 آئٹمز کی نشاندہی کی تھی کہ 27 آئٹمز پر آپ پیش رفت کریں تو آپ وائٹ لسٹ میں جا سکتے ہیں. مجھے یہ بتاتے ہوئے مسرت محسوس ہو رہی ہے کہ اس گورنمنٹ کے اقدامات کی وجہ سے 27 میں سے 26 آئٹمز پر مکمل عمل درآمد ہو چکا ہے، کمپلائنس ہو چکی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ فیٹف کے جو اپنے ممبران ہیں وہ خود اپنے منہ سے تسلیم کر رہے ہیں، اپنے منہ سے تسلیم کر رہے ہیں. اب میں نے جو نشاندہی کی، جو آپ کا سوال تھا نیاز صاحب، وہ یہ تھا کہ پھر یہ کیوں ہو رہا ہے. تو میں نے اس کا جواب دیا کہ ہمیں آج اس ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کرنا ہوگا، دنیا کو فیصلہ کرنا ہوگا اور فیٹف کے ممبران کو فیصلہ کرنا ہوگا کیا یہ فورم ٹیکنیکل فورم ہے یا پولیٹیکل فورم ہے. اگر تو یہ ٹیکنیکل فورم ہے جو کہ ہے تو پھر پاکستان نے جو اقدامات اٹھائے ہیں ان اقدامات کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی جواز نہیں ہے کہ پاکستان کو گرے لسٹ میں مزید رکھا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اقدامات کو سراہتے ہوئے
اور جو ایک آئٹم رہ گیا اس پہ جو ہماری پیش رفت اور ہمارے جو ارادہ پختہ ارادہ کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں وائٹ لسٹ میں ہونا چاہیے تھا. میرے علم میں ہے کہ بھارت نے بالخصوص اس فورم کو پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کی ہے، جس کی کہ میں نشاندہی کرتا رہا ہوں. مختلف وزرائے خارجہ سے جب میری نشستیں ہوئی ہیں، تبادلہ خیال ہوا ہے، میں نے ان سے یہ گزارش کی ہے کہ اس ٹیکنیکل فورم کو پولیٹیسائز نہ ہونے دیں. اور کچھ قوتیں ہیں جو اس کو پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اور سمجھتی ہیں کہ ان کے مقاصد حاصل تب ہو سکتے ہیں کہ پاکستان پر یہ مسلسل تلوار لٹکی رہے. ہم نے جو اقدامات اٹھائے ہیں کیے ہیں، یعنی کہ منی لانڈرنگ کے خلاف اور ٹیرر فائنینسنگ کو چیک کرنے کے لیے، وہ ہماری سوچ کے عین مطابق ہیں. عمران خان صاحب کی، تحریک انصاف کی، ہماری پالیسی کے مطابق ہیں. وہ ہمیں کہیں نہ کہیں، ہم نے اپنے ملک کے مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی طرف آگے بڑھے ہیں اور انشاءاللہ بڑھتے چلے جائیں گے. نیشنل پرائیورٹیز کو ہم نے ترجیح دینی ہے اور ہماری نیشنل پرائیورٹی میں یہ پرائیورٹی ہے کہ ہم نے منی لانڈرنگ کو کمبیٹ کرنا ہے، ہم نے ٹیرر فائنینسنگ کو چیک کرنا ہے. تو مجھے امید ہے ہم اس پر آگے بڑھیں گے اور انشاءاللہ اس مشکل سے بھی ہم نکل آئیں گے. انڈیا سے یونین پکڑی جاتی ہے عام لوگوں سے، تو ہم نے یہ مدعا سیٹ اپ میں کیوں نہیں اٹھایا؟ دیکھیے، یہ مدعا ہم نے مختلف فورمز پر اٹھایا ہے، لیکن میں یہاں آپ سے گزارش کروں گا، آپ سے درخواست کروں گا کہ اگر اس قسم کا کوئی خدا نخواستہ واقعہ پاکستان میں ہوتا تو ہندوستان کے میڈیا نے اس کو آسمان تک لگا دینا تھا اور انٹرنیشنل میڈیا کی اس کو سرخیاں بنا دینا تھا. بدقسمتی سے ہمارے میڈیا نے اس پر وہ فوکس نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا. اب یہ ہماری ترجیحات آپ دیکھ لیں، ان کا تعین دیکھ لیں. میری گزارش یہ ہوگی، درخواست ہوگی کہ یہ بہت بڑی بات ہے جس کی آپ نے نشاندہی کی ہے، اور اس پر میڈیا کو پورا ایک پاکستان کا موقف جو ہے اس کو اجاگر کرنا چاہیے. اس سے ہماری مدد ہوگی. افغانستان سے امریکہ کا انخلا اور پاکستان میں دہشت گردی تک بڑھ رہی ہے، اس طرح اس کو آپ کس طرح؟ دیکھیے، انخلا کا فیصلہ تو ہو چکا اور آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت واشنگٹن میں صدر اشرف غنی بھی موجود ہیں اور ڈاکٹر عبداللہ جو کہ پیس کاؤنسل کی سربراہی کرتے ہیں وہ بھی موجود ہیں. ان کی صدر بائیڈن سے ملاقات بھی ہو گئی ہے اور مختلف سیکرٹری آف اسٹیٹ بلنکن سے ملاقات بھی ہو گئی ہے اور مختلف حکام سے ان کی ملاقات ہوئی ہے. اس پہ انہیں پر واضح کر دیا گیا ہے کہ انخلا تو ہونا ہے، نمبر 1. نمبر 2، اور اس پہ بائی پارٹیزن کنسنسس ہے. ڈیموکریٹک پارٹی جو اس وقت برسر اقتدار ہے اور ان سے پہلے جو ریپبلکن پارٹی ہے، اس پر اتفاق ہے. صدر ٹرمپ کا بھی یہی خیال تھا اور صدر بائیڈن کی بھی ریویو کے بعد یہی تجویز ہے کہ انخلا ہونا ہے. سپٹمبر تک ہو جائے گا، میرے خیال میں اس سے پہلے ہو جائے گا. اب obviously جب انخلا ہوگا تو ہمیں جو تشویش ہے وہ ہے کہ وہاں وائلنس بڑھ رہی ہے، اور اگر وائلنس بڑھتی ہے، افراتفری بڑھتی ہے، خدا نہ خواستہ وہ خانہ جنگی کی شکل اختیار کرتی ہے، تو اس کا بے پناہ نقصان افغانستان کو ہوگا، جو کہ ہم نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں افغانستان میں امن ہو، استحکام ہو، خوشحالی ہو، بہتری ہو. اور افغانستان کے بعد اگر کوئی ملک اس کی زد میں آ سکتا ہے تو وہ پاکستان ہے. تو ہمیں پاکستان میں ہم نے بڑی قربانی دے کر دہشت گردی کو اس کا صفایا کیا ہے، کلا کما کیا ہے، دہشت گردوں کو ٹکانے لگایا ہے. ہم نہیں چاہیں گے کہ ہمارے ہاں وہ وبا جو ہے پھر سر اٹھائے، اور ہمارے ہاں افغانستان کی بگڑتی ہوئی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے وہاں سے کوئی نیا جو کہتے ہیں نا ریفیوجیز کا ایکسڈس جو ہے، ایک نئی یلغار جو ہے وہ ہماری طرف آئے. ہمارے لیے آج بھی ہم تقریباً 30 لاکھ افغانوں کو ہم لک آفٹر کر رہے ہیں، ہم ان کی خدمت کر رہے ہیں،
اور مزید بوجھ اٹھانے کی ہم میں سکت نہیں ہے. انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی اپنا رول پلے کرنا چاہیے اور ہم سمجھتے ہیں کہ پیس پروسیس میں ان کی باعزت واپسی جو ہے وہ پیس پروسیس کا حصہ ہونا چاہیے. صاحب آپ نے ترکی گئے تھے, ترکی ان کے ایئرپورٹ کی سیکورٹی وہ کرنا چاہ رہا ہے اس کو, ترکی نہیں, فرینڈلی کنٹری اور اس طرح ہو رہا ہے, سمجھ نہیں آ رہی. آپ ذرا سمجھیے, آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ ترکی جو ہے وہ کولیشن فورس کا حصہ تھا. ٹھیک ہے, وہ پہلے بھی تھا, جب یہ کولیشن فورسز وہاں تعینات تھیں تو ان کا حصہ تھا اور ایئرپورٹ کی وہ سیکیورٹی سر انجام دے رہے تھے. اب سوال یہ ہے کہ انخلا ہو رہا ہے, تو اس انخلا کے بعد اس ایئرپورٹ کی حفاظت کس نے کرنی ہے کہ ایئرپورٹ کو کھلا رکھنا وہ ان کی ضرورت بھی ہے. تو ترکی سے یہ درخواست کی گئی ہے کہ وہ اپنا کردار ادا کرے. میری ترک وزیر خارجہ سے اس موضوع پہ انطالیہ میں گفتگو ہوئی اور انہوں نے کہا کہ ان سے یہ درخواست کی گئی ہے کہ وہ مدد کرے. لیکن افغانستان کی حکومت کیا کہتی ہے اور طالبان کیا کہتے ہیں اس پر ابھی رائے طلب کی جا رہی ہے اور اس پر مشاورت جاری ہے. ابھی فیصلہ ہونا ہے. جی جی سر, وزیر اعظم نے امریکہ کو ڈیلیگیشن کار کیا ہے, اس وقت سے ملک میں دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں, آپ اس کو کس نے نظر دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, ہمیشہ ہمیں اسپوائلرز کا خدشہ رہا ہے اور ہم اس کی نشاندہی کرتے رہے, ہر فورم پہ کرتے رہے, وزیر اعظم بھی کرتے رہے ہیں اور میں بھی کرتا رہا ہوں. اسپوائلرز ود ان جو افغانستان کے اندر بیٹھے ہیں اور نہیں چاہتے کہ وہاں امن و سکون ہو, استحکام ہو, اینڈ اسپوائلرز ود آؤٹ جو باہر بیٹھے ہیں اور وہ بھی نہیں چاہیں گے کہ پاکستان کو سکھ ہو, چین ہو, پاکستان میں خوشحالی ہو, یہاں سرمایہ کاری ہو, وہ کوئی نہ کوئی رکھنا ڈالتے رہیں گے. یہ ان کی کوشش ہے پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنے کی, بلوچستان کو ڈسٹیبلائز کرنے کی. ہم نے نشاندہی بھی کی ہے, ہمارے پاس ایویڈنس بھی موجود ہے. تو ہم ان چیزوں سے بے خبر نہیں ہیں, لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہم ان کا مقابلہ کر رہے ہیں. ہماری افواج نے بڑی جواں مردی سے ان کا مقابلہ کیا ہے اور دہشت گردی کو شکست دینے میں کامیاب ہوئی ہے. دنیا اس کا اعتراف کر رہی ہے. اور یہ جو ایک لاہور کا واقعہ ہوا ہے, اللہ کے فضل و کرم سے اس میں پیش رفت ہو چکی ہے, گرفتاریاں ہو چکی ہیں اور انشاءاللہ بے نقاب ہو جائیں گے وہ لوگ جو اس کے پیچھے تھے. مخدوم صاحب, آپ کی ابتدائی گفتگو کی طرف میں آپ کو دوبارہ لے جاؤں گا. آج آپ نے یقیناً جو گفتگو کی ہے اس میں بہت سارے سوالات کے جواب بھی دیے ہیں اور آپ نے اپنی ٹیم کو مبارکباد بھی دی ہے. اور آج بڑے عرصے بعد پھر یہ آپ کی گفتگو سے ظاہر ہو رہا ہے کہ اب یہ ساری پیش رفت جو ہے وہ صوبے کی طرف جا رہی ہے. لیکن پھر میرا وہی سوال ہے جو میں ہمیشہ کرتا ہوں آپ سے, وہ یہ ہے کہ رولز آف بزنس کے معاملات میں جو تاخیری حرفے استعمال کیے جا رہے ہیں وہ سارے معاملے میں رکاوٹ ہیں. ڈاکٹر صاحب بھی موجود ہیں, وہ بھی اس کمیٹی کے ممبر ہیں. تو ہم کیا توقع رکھیں کہ جس طرح آپ نے یہ ساری ڈیٹیں دے رہی ہیں, آج اگلا پلان دے بدر بھائی میں سمجھ گیا سوال. آئندہ کے لیے میں پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیے ہمیشہ سٹیٹس کو توڑنا, ہلانا کبھی آسان نہیں ہوتا. میں مبارکباد دینا چاہوں گا اس 9 رکنی کمیٹی کو جنہوں نے, یہ 5ویں نشست تھی جو پرسوں ہوئی ہے, ہر نشست میں پیش رفت ہوئی ہے, ہر نشست میں تبادلہ خیال ہوا اور ہر سوال کا انہوں نے معقول جواب تلاش کیا. اور ڈاکٹر صاحب اس بات کی نشاندہی فرما رہے تھے میٹنگ میں کہ اللہ کے فضل و کرم سے معقول جواب یہ دے چکے اور اب پیش رفت کی امید جو ہے بڑی واضح دکھائی دے رہی ہے اور کمٹمنٹ جو ہے انشاءاللہ پوری ہوگی. امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالی رکاوٹوں کے باوجود ہمیں سرخرو فرمائے گا. انڈین فضائیہ کے جو زیر کنٹرول ایک ایئرپورٹ پر آج حملہ ہوا ہے, تو وہ بھارتی میڈیا آج بھی کہہ رہا تھا کہ پاکستان کی وہ جموں میں ہوا جو پاکستان بارڈر کے نزدیک ہے, وہ دوبارہ کہیں جیسے انہوں نے پہلے الزام لگایا. پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہوں گی
میرے علم میں نہیں ہے. آپ نے نشاندہی کی ہے تو میں پوچھ لیتا ہوں اور معلومات حاصل کر کے کامنٹ کروں گا. معلومات کے بغیر کامنٹ کرنا مناسب نہیں ہے. قطر میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں دوریاں قریب ہوتی جا رہی ہیں سر. اچھا اچھا اچھا, یہ بریکنگ نیوز ہے. اللہ کے فضل سے کاف لیگ کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. کاف لیگ کے دوستوں نے بجٹ میں ہمارے ساتھ تعاون کیا. ہمارے حلیف ہیں پنجاب میں, مرکز میں بھی کر رہے ہیں. وہ بڑا ذمہ دارانہ کردار ادا کیا ہے, بڑا مثبت کردار ادا کیا ہے. چودھری پرویز الہی صاحب نے جس طرح پوری اسمبلی کو ریگولیٹ کیا ہے, کنڈکٹ کیا ہے, ہم ان کے شکر گزار ہیں. کاف لیگ کے دوست ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اور جو کیا سرائیاں تھیں آپ کے علم میں ہے, بڑی میڈیا پہ بڑی پریس کانفرنسز, بڑی باتیں ہونی تھی کہ بجٹ پاس نہیں ہوگا. کیا ہوا؟ بجٹ تو پاس ہو گیا اور بڑے سموتھلی پاس ہو گیا. تو انشاءاللہ پنجاب کا بھی ہو گیا, مرکز کا بھی ہو جائے گا, اور یہ جو چھوٹے چھوٹے بلبلے دکھائی دے رہے ہیں یہ ہوا میں اڑ جائیں گے. آم کے تحفہ کھانا تو بری بات نہیں ہے, آم لینا دینا کوئی بری بات نہیں ہے. سر قطر میں جے شنکر صاحب نے دورہ کیا ہے میڈیا کے سیکشن کے مطابق, اور وہ وہاں پہ طالبان لیڈر سے ملے ہیں, تو کیا ہم بھی انگیج ہیں سر؟ اس کی بات تو یہ ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے اس کی نفی کی ہے. طالبان کی قیادت نے اس کی نفی کی ہے. جو ان کا بیان میری نظر سے گزرا ہے کہ ملاقات جے شنکر کی نہیں ہوئی. نچلے لیول پہ ہوئی ہو تو میرے علم میں نہیں ہے, لیکن جے شنکر صاحب 2 دفعہ ضرور گئے ہیں, لیکن طالبان کی قیادت سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی. صاحب سیاسی حوالے سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ابھی سے جو الیکشن کی تیاری ہو رہی ہے, ملاقاتیں جوڑ توڑ, تو کیا تحریک انصاف کون کر رہا ہے؟ آپس میں لوگ ملاقاتیں کون سے کون؟ یار یہ دیکھیں یہ آپ نے یہ بجٹ سے پہلے بھی بڑی آپ نے قصے سنائے تھے. ہاں, پارینہ ہو گئے. قصہ ہی ہوتا ہے. یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, قصہ ہی ہوتا ہے. ہاں, اگر ضرورت محسوس ہوئی تو. ابھی ضرورت محسوس نہیں کر رہا. جنوبی پنجاب کے حوالے سے پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ اگر اس کو آئینی طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اسمبلی میں یہ بل ہے تو بجائے سیکریٹریٹ بنانے کے اس کو علیحدہ صوبہ بنائے, ہم غیر مشروط طور پر ہم ان کی حمایت کریں گے. اٹا ملیندے ہلدی کیوں ہیں؟ یہ ہے پیپلز پارٹی. میں ایسے بیانات جن کا کوئی وزن نہ ہو, کوئی متن نہ ہو, کوئی وزن نہ ہو, میں ان کا جواب نہیں دیتا. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ملتان میں موجود اہم پریس کانفرنس میڈیا نمائندگان سے بات کرتے